السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عمرے کے تعلق سے ہم نے کئی آڈیو بنائی ہیں۔ ساری آڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہوگی۔ پہلے آج اس آڈیو میں ہم عمرہ کرنے سے پہلے کی کچھ ضروری باتیں، کچھ احتیاطیں سنتے ہیں۔ دیکھیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے کم سے کم آپ کے پاس 2 بیگ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا بیگ ہو جو آپ کے پاس ہر وقت رہے۔ اس میں مرد کے لیے احرام کی 2 چادریں ہوں، اپنا پاسپورٹ و ضروری کاغذ، خرچ کے لیے اپنے پیسے وغیرہ رکھے ہوں۔ ایک بڑا بیگ ہو جس میں ہو سکے تو 2 جوڑی نئے کپڑے رکھ لیں اور 2 جوڑی دھلے ہوئے کپڑے رکھ لیں۔ اگر نئے کپڑے نہیں بنائے تو 3 یا 4 جوڑی دھلے ہوئے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں اور ایکسٹرا بھی رکھ لیں تاکہ ضرورتاً بدلنے کی نوبت آئے تو بدل سکیں۔ ایک جوڑی نئے ہوائی چپل رکھ لیں۔ صابن، شیشہ، کنگھا، تیل، عطر، سرما، اور مرد ہیں تو مردوں کے لیے اپنے لیے اریزر مشین جو تحریر بنانے کے کام آئے گی، یا عمرہ کرنے کے بعد میں کئی عمرے کر لیں گے تو سر پر بھی ہاتھ پھرانے کے کام آئے گی اریزر مشین، اور بلیٹ یہ ضرور رکھ لیں۔ چھوٹی قینچی رکھ لیں بال کاٹنے کے لیے عورتوں کے، یا مرد مونچھ کاٹنے کے لیے وغیرہ۔ ناخن کٹنی، ٹیوب برش، مسواک، تسبیح، لوٹا، گلاس، تولیہ، چمچ، اور کچھ ضروری دوائیں۔ کچھ ناشتے وغیرہ کے لیے تھوڑا سا سامان بھی رکھ لیں ہلکا پھلکا۔ کچھ کالی پولیتھین یعنی کالی پنی بھی رکھ لیں۔ یہ سارا سامان بڑے بیگ میں رکھ کر تالا لگا دیجیے، اور ہو سکے تو پہچان کے لیے کچھ خاص رنگ کی کپڑے کی پٹی وغیرہ باندھ دیجیے تاکہ ایئرپورٹ پر پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگے۔ جانے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، جیسے نیت کیجئے کہ صرف اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے عمرہ کروں گا، اور تو کہیں کروں گی انشاءاللہ۔ ہر نیت پر انشاءاللہ کہتے رہیں سن کر۔ دکھاوے اور ریاکاری سے بچوں گا، ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا، حلال مال سے عمرہ کروں گا، سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ جو پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں عمرے میں تو سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ چلنے سے پہلے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ سے معافی تلافی کر لوں گا، یعنی ان سے بھی معافی مانگ لوں گا، اور میں بھی سب کو معاف کر دوں گا۔ دل صاف کر کے جائیں گے، اور دعا بھی کراؤں گا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا۔ خوب صدقہ و خیرات کروں گا، زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا، لڑائی جھگڑا کرنے اور غصہ کرنے سے بچوں گا۔ کوئی پریشانی ہوئی تو صبر کروں گا۔ سفر کے دوران ذکر و درود پڑھتا رہوں گا، اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا۔ بھیڑ کے موقع پر کسی کو تکلیف میرے ذریعے سے نہ پہنچے، اس کا خیال رکھوں گا۔ سفر کی سنتیں اور آداب کا خیال رکھوں گا۔ احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا، بار بار پڑھوں گا۔ جب بھی مسجد میں جاؤں گا نفلی اعتکاف کی نیت کر کے خوب ثواب کماؤں گا۔ عبادت کی کثرت کروں گا، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مبارک مقامات کی زیارت کروں گا۔ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، اور عمرہ سے واپس آنے پر بھی گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پیارے اچھے اسلام، وہ اسی طرح سے اپنے اچھی نیتیں کر لیں۔ کوئی جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ اپنا ظاہر و باطن صاف کر کے جائیے، دل بھی صاف ہو اور ہمارا ظاہر بھی صاف ہو۔ سب سے معافی تلافی بھی کر لیا آپ نے۔ اب گھر سے نکلنے سے پہلے ناخن بھی کاٹ لیں، بغل اور ناف کے نیچے کے غیر ضروری بال وغیرہ بھی صاف کر لیں۔ مرد سر کے بال بھی خوب اچھی طرح چھوٹے کروا لیں تاکہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ مسواک کیجیے، خوب اچھی طرح مل کے غسل کیجیے۔ جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو بھی لگا لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو گھر پر ہی 4 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ اب بہت سی اسلامی میں نے کہتی میں کہ جا کے پڑھنا پڑے گا، ایسا ضروری نہیں، گھر پر بھی پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ چلے اور اپنے قصبے سے باہر نکل کے ہی اپنے شہر سے آپ ہو گئے مسافر۔ مسافر وہ ہوتا ہے شرعی جو کہ
57 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا ارادہ کرتا ہو اور 15 دن سے کم ایک جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہو، مسافر ہے تو آپ کو 15 دن سے کم ہی ٹھہرنا ہے ہر جگہ، آپ مکہ شریف میں کیا مدینہ شریف میں کیا، تو اس لیے آپ مسافر ہیں۔ اب آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے، چاہے مثال کے طور پر اپنے شہر سے نکل کر رامپور ہی نماز پڑھیں یا مراد آباد نماز پڑھیں، دہلی نماز پڑھیں ہے نا، یا مکہ شریف پڑھیں، مدینہ شریف پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں گے اپنی پڑھیں گے، بنا جماعت کے پڑھیں گے، تو آپ قصر کریں گے، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے، جیسے عصر میں، ظہر میں اور عشاء میں، 3 ٹائم میں، ظہر، عصر اور عشاء، 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے، سنت وغیرہ پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا یاد رکھنا۔ ہاں اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام وہیں کے مقیم ہیں تو پھر پوری پڑھیں گے، اور آپس میں کوئی امام صاحب ہو رہے ہیں وہ بھی مسافر ہیں تو سب قصر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں پر آپ کو احرام باندھنے کے لیے مردوں کے لیے کمرہ دیا جائے گا، عورتیں بھی آ سکتی ہیں۔ کمرے میں جا کر آپ اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر اپنے ساتھ والے چھوٹے بیگ میں رکھ لیجئے مرد، اور احرام کی 2 چادریں جو آپ کے ساتھ والے بیگ چھوٹے بیگ میں رکھی ہوئی ہیں نکال کر ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لیجئے اور ایک چادر کندھوں تک اوڑھ لیجئے، اور عورتیں چاہے تو اسکارف باندھ سکتی ہیں بہرحال۔ یہ یاد رہے کہ ابھی تک آپ کے کندھے ڈھکے ہوئے رہیں گے چادر سے، اور آپ کے جسم پر 2 چادروں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں رہے گا، نہ انڈر ویئر نہ بنیان ہے نا، اور تعویذ وغیرہ باندھے ہوئے وہ بھی اتار لیجئے۔ کمرے میں ہی وضو کر کے 2 رکعت احرام کے پڑھ لیجئے، یہ مستحب ہے۔ ابھی آپ ٹوپی لگا کر ہی نفل پڑھیے کیونکہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے۔ اپنا پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں مرد۔ اسلامی بہنوں کا یعنی عورتوں کا کوئی الگ سے احرام تو نہیں ہوتا ہے، جو برقع یا کپڑے اچھی طرح سے پہنے ہوئے ہیں وہی کافی ہے۔ ہاں، اور اس اسکارف کو ضرور نہ سمجھے، باندھنا چاہیں تو باندھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کان ڈھکے رہیں لیکن چہرے کی ٹکلی کھلی رہے گی۔ اسلامی بہنیں دستانے پہن سکتی ہیں، جوتا موزہ سبھی پہن سکتی ہیں، سر بھی ڈھکا رہے گا اسلامی بہنوں کا یعنی عورتوں کا، مگر چہرہ کھلا رہے گا، چہرے پر نقاب یا ڈھانٹا نہیں لگا سکتی۔ ہاں، غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے چاہیں تو ضرورتاً ہاتھ کا پنکھا یا کتاب وغیرہ سے آڑ کر سکتی ہیں، مگر چہرے پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی چیز، کیونکہ چہرے پر کوئی چیز ٹچ کرنا احرام کی حالت میں حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں آپ۔ اب آپ پہنچ گئے ہوائی جہاز میں، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز میں آپ بیٹھ گئے۔ اب جب آپ کا ہوائی جہاز اڑنے لگے کچھ ہی دیر کے بعد آپ اگر ٹوپی اوڑے ہوئے ٹوپی اتار لیں پہلے ہی، آپ تعویذ وغیرہ پہنا وہ بھی ہٹا دیں آپ، اور احرام کی نیت کریں اس طرح: اے اللہ پاک، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ لیکن پیارے بھائیو یاد رکھیں کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، اتنا نہ کہہ پائیں، صرف اتنا ہی کہہ لیا آپ نے کہ میں عمرے کے لیے احرام کی نیت کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرما، تب بھی ہو جائے گا، یہ نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد فوراً یہ تلبیہ لبیک ایک بار پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور 3 بار پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے کہ 3 بار ہی پڑھیں۔ مرد اتنی آواز سے پڑھیں کہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آواز پہنچ جائے، اور عورتیں صرف اتنی آواز سے پڑھیں کہ پڑھنے والی خود اپنے کان سن سکے۔ اس طرح پڑھیں گے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنے کے بعد میں خوب دعا کیجئے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا اب آپ محرم ہو گئے، احرام کی ساری پابندیاں آپ پر شروع ہو گئیں،
جیسے اب آپ جوں بھی نہیں مار سکتے، بدن کا کسی حصے کا میل نہیں چھڑا سکتے، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، نہ ٹوپی اوڑھ سکتے ہیں، نہ موزہ پہن سکتے ہیں، نہ جوتا پہن سکتے ہیں، صرف چپل پہنیں گے ہوائی، ہے نا، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر پر ٹوپی یا رومال وغیرہ کچھ بھی نہیں باندھ سکتے، تعویذ وغیرہ ہے وہ بھی کھول کر رکھ لیجئے۔ اب دعائیں کرتے رہیے، آپ خوب دعا کیجئے، یہاں دعا مانگنا سنت ہے۔ اب آپ کا ہوائی جہاز جدہ کی طرف چلا جا رہا ہے، آپ اب کبھی لبیک پڑھیں تو کبھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، کبھی سبحان اللہ پڑھیں، کبھی الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، کبھی درود پاک پڑھیں، ہے نا، خوب اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کا ہوائی جہاز جدہ پہنچنے والا ہے۔ جدہ پہنچنے سے پہلے ہوائی جہاز میں ناشتہ وغیرہ کھانا وغیرہ آئے تو کھانے سے پہلے وہ آپ کو ٹیشو پیپر دیتے ہیں جس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، ہاتھ میں رگڑنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، تو وہ ٹیشو پیپر آپ کو نہیں لینا ہے، اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر آپ کے ہاتھوں میں خوشبو لگ گئی تو پھر کفارہ دینا ہوگا، دم واجب ہو جائے گا، اور دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا جہاز جدہ پہنچ گیا، یہاں ایئرپورٹ پر آپ کا سامان چیک ہوگا، آپ کے بیگ میں کوئی ایسا سامان نہ ہو جو قانون کے خلاف ہو، ورنہ رسوائی ہوگی اور وہ چھین ملیں گے۔ اب جب آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے تو آپ کی بس آپ کو لینے کے لیے تیار کھڑی ہوگی، آپ اس بس میں بیٹھ جائیں، یہ بس آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دے گی۔ کمرے میں پہنچ کر وہاں ہوٹل مالک آپ کو اپنے ہوٹل کا کارڈ دیں گے جو آپ کے گلے میں ہر وقت باہر جاتے ہوئے پہنے رہنا ضروری ہے، اس میں ہوٹل کا پورا پتہ وغیرہ نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، اور ہوٹل والے آپ کو کمرے کی چابی دے دیں گے، آپ چابی لے کر کمرے تک آ جائیں، کمرے میں آ کر اپنا سامان رکھیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کی کوئی نماز چھوٹی تو نہیں ہے راستے میں کہیں، اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی نماز رہ گئی ہے تو وضو کر کے سب سے پہلے اپنی نمازیں پڑھیں، یہاں بھی قصر کر کے پڑھیں گے، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے، اپنی پڑھ رہے ہیں نا، ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے، تو فجر میں 2 ہوتے ہیں 2 ہی پڑھے جائیں گے، مغرب میں 3 ہوتے ہیں 3 ہی پڑھیں گے، کوئی ظہر کے پڑھنا تو 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، عصر کے 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے، باقی سنت وغیرہ وتر وغیرہ پورے پڑھیں گے۔ اب اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پہلے کچھ آرام کر لیجیے، آرام کرتے وقت بھی یہ بات یاد رکھیں کہ مرد حضرات گردن کے اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے، گردن کے اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے، کوئی چادر وغیرہ کپڑا وغیرہ نہیں آنا چاہیے، نہ احرام کی چادر، نہ اوڑھنے کے لیے چادر، نہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، اور عورتیں صرف چہرہ یعنی منہ کی ٹکلی کھلی رکھیں گے، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، اور جہاں تک کہ سر کے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر آپ تھوڑی تک یہ کھلا رہے گا عورت کا، اور پٹ نہ لیٹیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اب آپ کمرے میں پہنچ چکے ہیں، ابھی آپ عمرہ کرنے نہ جائیں، پہلے فریش ہو جائیں، آرام سے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، آرام کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو لگ رہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو رہی ہے، میں نہانا چاہتا ہوں، تو آپ پانی بہا سکتے ہو، صرف ہے نا، احرام کی چادر کھول کے پانی بہا سکتے ہو، لیکن وہاں پر رگڑ نہیں سکتے، صابن نہیں لگا سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں وضو کے بعد یا نہانے کے بعد جب تک آپ نے عمرہ نہیں کر لیا ہے، ابھی آپ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہیں آ سکتا، وضو کا پانی یا غسل کا پانی تولیہ سے یا رومال سے نہیں پہنچ سکتے، یا پسینہ آئے تب بھی نہیں پہنچ سکتے، صرف ہاتھ سے پہنچ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس بات کو خیال رکھنا، نہ سر پہ کپڑا آئے مرد کے، نہ چہرے پہ کپڑا آئے، اور عورت کے صرف چہرے پہ کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ یہ آڈیو خوب سنیں بار بار، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کانٹیکٹ کر لیں، ہمارا نمبر ہے 9520602612، یہ کانٹیکٹ نمبر ہے، اور واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر ہے 9920710634، نواب زاہد علی کہتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آڈیو میں آپ انشاءاللہ عمرے کا طریقہ سنیں گے، تو ہر آڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت نالج ملے گی۔ ایک آڈیو وہ ہوگی جس میں آپ کو ضروری مسائل سیکھنے ملیں گے کہ احرام کی حالت میں کیا چیزیں حرام ہیں جن سے دم واجب ہو جاتا ہے، کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں، درست ہیں، کر سکتے ہیں، اور
کہاں کہاں مقامات آپ کو جانا ہے، وہاں کی زیارت کرنا ہے، تو وہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو عمرہ قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔